یہ بلوچستان کے قریب ایک گاؤں کا منظر ہے۔ وہ اس گاؤں کی سب سے بڑی حویلی تھی، چودھریوں کی، وہ حویلی جس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اگر ہم حویلی کے اندر جا کر دیکھیں تو اس وقت وہ زندان خانے میں بند پڑی تھی۔ 2 دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، بے بسی سے وہیں پڑے بینچ پر وہ لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کی ضد وہیں کی وہیں قائم تھی۔ آخر کب تک تم لوگ مجھے اس قید خانے میں بند رکھو گے؟ ایک نہ ایک دن تو میں اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی، مجھے کوئی بھی زنجیر، کوئی بھی زندان، کوئی بھی قید خانہ روک نہیں سکتا۔ میں اس ظالم حویلی کے ہر قسم کے ظالم رسم و رواج کو ختم کروں گی، ورنہ میرا نام بھی ماہپارہ نہیں۔ وہ اس چھت کو دیکھتی ہوئی اتنی اونچی آواز میں بڑبڑائی کہ سارے قید خانے کے در و دیوار نے اس کی یہ مضبوطی سنی۔ وہ جیسے خود سے عہد کر رہی تھی کہ اس ظالم حویلی کے تمام دستور کو روند کر بھاگ جائے گی۔ اگر ہم وقت سے کچھ دن پیچھے جائیں تو یہ حویلی کے پورچ کا منظر تھا، جہاں پر 3 گاڑیاں ایک ساتھ آ کر رکی۔ پہلی گاڑی میں سے حویلی کے مضبوط ستون چودھری بخش صاحب باہر نکلے۔ ان کے پیچھے ہی ان کا سب سے بڑا اور سب سے ہونہار پوتا فراز چودھری باہر نکلا، اور فراز کے بعد محب بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ 24 سالہ محب چودھری، خوبصورتی کی مثال، اس کی گہری کالی آنکھیں، ان میں چمکتی ذہانت، اس کا سنجیدہ چہرہ، اس کی رعبدار پرسنالٹی مکمل طور پر کسی بھی لڑکی کو پاگل کر کے رکھ دے۔ وہ شخص اب حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ پورے 2 سال بعد آج حویلی لوٹا تھا۔ ساری حویلی والوں کے خلاف جا کر اس نے لندن سے اپنی پڑھائی پوری کی تھی۔ چودھری بخش کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا کامران چودھری، جس کا ایک ہی بیٹا تھا، فراز چودھری۔ اس سے چھوٹا عمران چودھری، جس کا ایک بیٹا محب چودھری تھا۔ اس سے چھوٹے تھے غفار چودھری، جن کی ایک بیٹی ماہپارہ تھی۔ وہ اس حویلی والوں کو تغنی کا ناچ نچا کر رکھتی تھی۔ یہ حویلی والے لڑکیوں سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے تھے۔ ان کے خاندان میں صرف لڑکوں کو ہی پیار اور تعلیم دی جاتی تھی۔ ماہپارہ نے اللہ اللہ کر کے گاؤں کے اسکول میں میٹرک کیا۔ اس کے بعد وہ گاؤں کے کالج میں ہی FSc کر چکی تھی۔ اس کا 2 دن پہلے ہی رزلٹ آیا تھا۔ 18 سالہ ماہپارہ کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ بلوچستان کی یونیورسٹی میں جا کر پڑھے گی، لیکن اس کی ماں نے صاف منع کر دیا تھا کہ اس بات کا ذکر گھر کے کسی بھی مرد سے مت کرنا، ورنہ وہ لوگ تمہاری ٹانگیں کاٹ کر تمہیں حویلی میں بند کر دیں گے۔ وہ بھی ماہپارہ تھی۔ اسے اپنی ماں کی کسی بھی بات کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو خواتین لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کوئی بات کرتا وہ غصے سے کمرے سے نکلی تھی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں اماں، مجھے کل ہی اپنے ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی جانا ہے۔ اس کی آواز سے سب مردوں نے اس کی طرف دیکھا تو سب کے چہروں پر ناگواری بھر آئی۔ چودھری بخش صاحب کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ انہوں نے بنا کسی لگی لپٹی کے ماہپارہ کو مخاطب کیا۔ ماہپارہ کی زبان کو اگلے ہی پل بریک لگی۔ اس نے کچھ تکلیف اور افسوس سے اپنے اس دادا کو دیکھا، جس نے کبھی بھی محبت اور پیار سے بات نہیں کی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کامران صاحب نے کچھ سختی سے پوچھا۔ جلدی سے ماہپارہ نے سر پر دوپٹہ ٹکا لیا۔ تایا جان، وہ میرا FSc کا رزلٹ آ چکا ہے۔ میں مزید آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے یونیورسٹی ایڈمیشن کی اجازت چاہیے۔ اس نے بنا ڈرے بنا گھبرائے سب کے سامنے اپنی بات کی وضاحت کر دی تو کامران صاحب کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم گاؤں کے باہر جاؤ گی اور پڑھو گی؟ اپنے اس خیال کو ابھی زمین میں دفنا دو۔ تمہیں جتنا پڑھانا تھا ہم لوگ پڑھا چکے ہیں، اس سے زیادہ تم بالکل نہیں پڑھو گی۔ تایا کے لہجے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی۔
मोहिब तो बस इसे टकर टकर देख रहा था। गुज़रे 2 सालों में वो मज़ीद हसीन हो गई थी। इन दोनों की हमेशा ही बहस रहती थी। मोहिब से तो वो बहुत ज़्यादा जलती थी। हर वक़्त वो इसे ज़िद करने की कोशिश करती रहती थी। एक बार तो इसने गुस्से से मोहिब की किताबें ही जला डाली थी। इन दोनों को 36 का अकड़ा था। इसे वैसे भी इस हवेली के हर मर्द से नफ़रत थी। इसने नहायत ही तकलीफ़, अफ़सोस और गुस्से से ताया को देखा। यह कहाँ का इंसाफ है? अगर हवेली के बेटे पढ़ सकते हैं यहाँ तक कि वो दूसरे मुल्क जाकर तालीम मुकम्मल कर सकते, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? मुझे सिर्फ गांव से निकलकर शहर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? वो सारे लिहाज तोड़ती हुई गुस्से से फट पड़ी कि सारी औरतों के हाथ मुंह तक गए। इससे पहले कामरान साहब कुछ कहते, गफ़ार साहब आगे बढ़े और एक जनाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारा। बदतमीज़, बेहया, तुम्हें अपने ताया से बात करने की तमीज़ नहीं? वो फुल गुस्से से फटे थे और महपारा का चेहरा जिल्लत से लाल हो गया। इसे अपने बाप से ये उम्मीद नहीं थी। वो अपने गाल पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से इन सबको देख रही थी। इसकी आंखों में जैसे मान टूट जाने की तकलीफ थी। वो तकलीफ वो साफ महसूस कर गया था। कहीं अंदर मोहिब को तकलीफ हुई थी। आहर अब्बा, मैंने गलत ही क्या कहा है? अगर आपको ये भतीजे पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? कहाँ लिखा है कि बेटियों पर हाथ उठाओ? अगर अपने हक की बात की जाए तो आप लोग इस तरह मारने पीटने लगते हैं। वो फिर दूसरी बार बिना डरे बिना घबराए बोली थी। गफ़ार साहब ने बहुत मुश्किल से दोबारा अपने हाथ को काबू कर लिया। तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। इसका बाप गुस्से से कहते इसका बाजू पकड़े इसे लिए बेसमेंट की तरफ बढ़ गया। अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ तो बताएं, इसमें हर्ज ही क्या है? वो अब भी एहतजाज कर रही थी जब इसके बाप ने इसे बेसमेंट में बने ज़ंदान खाने में लाकर अंदर धक्का दिया। 4 दिन इसी ज़ंदान खाने में भूखी प्यासी रहोगी तो अक्ल आ जाएगी। जब तक तुम्हारे दिमाग से इस पढ़ाई का भूत नहीं निकल जाता तुम यहीं बंद रहोगे। सख्ती से कहते इसके बाप ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वो सारे तमाशा देख रहे थे और महपारा की माम ने अपना दुपट्टा मुंह पर रखे अपनी सिसकियों का गला घोंट लिया। वो भी गुस्से से वहीं बेंच पर बैठ गई। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी पढ़ाई कभी भी दरमियान में नहीं छोड़ूंगी। इसके अंदर जैसे तकलीफ़ों का ठाठे मारता समंदर था। इसे अपने बाप से तो उम्मीद वैसे भी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये लोग बेटी और बेटों में इतना फ़र्क क्यों करते थे। 2 दिन गुजर गए थे। पूरे 2 दिन तक वो इस ज़ंदान खाने में ही बंद रही। 48 घंटों के बाद मोहिब की बर्दाश्त ख़त्म हो गई। पूरे 2 दिन से इसने इसे हवेली में नहीं देखा था, जैसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो तो हर वक्त हवेली में घूमती फिरती शरारतें करती हुई ही अच्छी लगती थी। ज़ंदान का दरवाज़ा खुला और मोहिब अंदर दाखिल हुआ। वो नढाल सी बेंच पर बैठी थी, घुटने सीने से लगा रखे थे। महपारा, इसकी आवाज़ इस ज़ंदान खाने में गूंजी और महपारा ने नहायत नफ़रत और हकारत से मोहिब चौधरी को देखा। अपनी ज़िद छोड़ो और बाहर आ जाओ, मैं चचा से बात करूँगा। तुम दोबारा इनके सामने इस तरह बदतमीज़ी न करना। वह कुछ नॉर्मल लहजे में बात कर रहा था कि महपारा अगले ही लम्हे बेंच से उठी, इसके सामने आकर खड़ी हुई। तुम कौन होते हो मुझ पर एहसान करने वाले? मैं ज़ंदान खाने में मरना तो बर्दाश्त कर लूँगी लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। वह सख्ती से गड़ाई थी कि मोहिब इसका लहजा देखता रह गया। वो 2 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली थी, बिल्कुल वैसी ही थी, ज़िद्दी, हठ धर्म, सख्त मिजाज। तुम्हें समझ नहीं आती? ये हमारी हवेली का रवाज है, यहाँ की बेटियाँ नहीं पढ़ सकती। इस बार मोहिब ने कुछ सख्ती से कहा था।
महपारा कहका लगा उठी। वाह वाह, तुमने क्या ही अच्छी दलील दी है मोहिब चौधरी। खुद तुम पाकिस्तान छोड़कर लंदन तक चले गए पढ़ने के लिए, और मैं नहीं पढ़ सकती। ये रिवाज कहाँ से आए हैं? हमारे इस्लाम में तो बेटियों को बराबर का सलूक करने के लिए कहा गया है। ये रिवाज हम इंसानों ने पैदा किए हैं, वरना खुदा भी कहता है कि बेटियों को बराबरी का दर्जा दो। अगले ही पल इसने सख्ती से मोहिब का कॉलर मुट्ठी में दबोचा। एक बात मेरी तुम अपने इस दिमाग में घुसा लो, मैं एक न एक दिन इस हवेली के तमाम रस्मों व रवाजों को अपने इन कदमों तले रौंद कर यहाँ से भाग जाऊंगी, क्योंकि मुझे यह हवेली कैद खाना लगती है जहाँ पर बेटियाँ अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती। एक बात तुम याद रखना, इस हवेली की इज्जत को मैं तबाह बर्बाद कर दूंगी, और तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे मोहिब चौधरी, क्योंकि तुमने लंदन जाने के बाद मेरे अंदर चलती तकलीफ को मज़ीद हवा दी है। मैंने कहा था कि तुम मेरे लिए स्टैंड लो, लेकिन नहीं, तुम भी इन जैसे मर्दों में शामिल हो। मुझे लगा था शायद तुम मुझे समझते हो, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। अगले ही लम्हे इसने मोहिब का गिरेबान छोड़ दिया, लेकिन मोहिब बहुत हैरान हुआ था, जैसे इसे तकलीफ हुई थी। तो तुम मुझसे उम्मीद लगा रही हो? इसने महज एक सवाल पूछा था कि महपारा तल्खी से मुस्कुराई। उम्मीद लगाई थी, मुझे लगा था शायद हम कभी एक अच्छी फैमिली की तरह रह सकें, शायद तुम मेरे एक अच्छे कज़न बन सको, लेकिन नहीं, तुमने भी दिखा दी अपनी औकात। तुम भी इन मर्दों जैसे हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे ज़िंदान खाने में मरना मंजूर है, लेकिन तुम्हारा एहसान नहीं। जाओ मोहिब चौधरी, इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ। वो बहुत गुस्से में थी। मोहिब के अंदर भी गुस्से का उबाल तेज़ हुआ। ये दुनिया की पहली लड़की थी जो मोहिब को इसकी औकात पर रखना जानती थी। इसने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया, खुद को रिलैक्स किया। देखो महपारा, तुम 2 दिन से यहाँ बंद हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कुछ खा लो, फिर हम इस मसले पर बैठकर बात करेंगे। इस बार इसने कुछ शाइस्तगी से मुखातिब किया कि महपारा कुछ सोचती रही। भूख से तो वाकई पेट में चूहे दौड़ रहे थे, ऊपर से इसे इतनी वीकनेस भी हो रही थी। एक लंबी गहरी सांस लेती हुई वो ज़िंदान खाने से बाहर निकली, तो वो भी इसके पीछे ही बाहर निकल आया, और इसने शुक्र की सांस ली कि कम से कम ये लड़की बाहर तो निकली। तुम जैसे इंसान पर मुझे भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तुम इस बार भी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सके, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मोहिब चौधरी। वो बात करते करते पलटी, तो मोहिब भी रुक गया। मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस हवेली से भाग जाऊंगी, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसकी आंखों में बगावत साफ नजर आ रही थी। मोहिब का दिल चाहा इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ ही मार दे, लेकिन जब्त कर गया। देखो महपारा, भागना किसी मसले का हल नहीं। तुम ऑनलाइन स्टडी कर लो, तुम भी राज़ी, घर वाले भी राज़ी। इसने दरमियानी हल निकाला कि महपारा का हलक तक जल गया। तुम हमेशा बुज़दिल ही रहना। इतना कहते साथ वो दोनों ऊपर आ चुके थे। महपारा की माँ अपनी बेटी को देखते कुछ पल सुकून हुई। वो अगले ही पल भागती हुई इस तक पहुंची और इसे अपने साथ लगाया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहते साथ वो जल्दी से किचन में चले गई। महपारा भी अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। वो सिर्फ सोना चाहती थी। एक बार महफिल लग चुकी थी, सारे बड़े बैठे थे। अगर वो पढ़ना चाहती है तो आप इसे पढ़ने दें। मोहिब की बात पर सारे बड़ों को गुस्सा आ गया। तुम इस लड़की की हमायत कर रहे हो, यकीन नहीं हो रहा? दादा जान ने सख्त लहजे में पूछा। मैं किसी की हमायत नहीं कर रहा दादा जान, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पढ़ाई के बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरी नहीं कि इसे हम हवेली से बाहर भेजें। वो हवेली में रहते हुए भी पढ़ सकती हैं। मोहिब की बात की वजाहत पर सारे एकदम खामोश हो गए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ेगी इतना ही बागी होती जाएगी। गफ़ार साहब की बात पर मोहिब एकदम खामोश हो गया। लेकिन चाचू, देखो मोहिब बेटा, मैं तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। इसका मतलब ये नहीं है मैं अपनी बेटी को मज़ीद छूट दूँ। वो बहुत बदतमीज़ है।
اگر اسے مزید پڑھنے کی اجازت دی تو اس سے زیادہ بدتمیز ہو جائے گی، وہ باغی ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ چاچو کی بات پر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس سے زیادہ مہپارہ کو آزادی دی تو واقعی وہ بھاگ جائے گی، اور جیسے ہی یہ بات مہپارہ کو پتہ چلی کہ اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ جلے پیر بلی کی مانند سارے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ اگر خدا نے انہیں مرد بنا دیا ہے تو کیا یہ ہمارے حاکم ہو جائیں گے؟ میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، میں اس حویلی کی در و دیوار کو توڑ کر بھاگوں گی۔ وہ سخت طیش کے عالم میں کمرے میں چکر کاٹتی ہوئی زہر اگل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس حویلی کے ایک ایک مرد کی جان لے لے۔ اسے مرد ذات سے ویسے ہی بہت نفرت تھی، لیکن جو کچھ اس کے والد، دادا اور تایا کرتے تھے، اس کے بعد اس کی نفرت مزید بڑھ گئی۔ یہ گاؤں کے وسط کا منظر تھا جہاں پر جرگہ لگا ہوا تھا۔ گاؤں کی ایک لڑکی عافیہ نے اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی تھی اور چودھری بخش صاحب کے لوگ انہیں پکڑ کر لے آئے تھے، اور اب وہ سارے لوگ لڑکے کو پتھر مار رہے تھے اور وہ بے بسی سے روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ پیچھے ہی محب کھڑا تھا جو اس لڑکی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سی بھی نرمی نہیں آ سکی۔ پلیز اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑ دیں۔ وہ بس ایک ہی بات بار بار کرتی جا رہی تھی، لیکن اسے دو کنیزوں نے دونوں کندھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ تمہاری سزا وہی ہوگی جو اس گاؤں کی ہر بھاگی ہوئی لڑکی کی سزا ہوتی ہے۔ بخش صاحب کے الفاظ پر اس لڑکی کی چیخیں ایک دم رک گئیں۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سردار کو دیکھا، پھر بے بسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس گاؤں کا ایک اصول تھا، اگر یہاں پر کوئی لڑکی گاؤں سے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، چاہے وجہ کوئی بھی ہو، تو اس لڑکی کو سردار کے خاندان میں سے کسی بھی ایک مرد کی باندی یعنی کنیز بنا دیتے تھے۔ پھر اس کنیز کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا یہ سارے جانتے تھے۔ یہ روایت صدیوں سے چلتی آ رہی تھی۔ کبھی کبھار اگر وہ شخص کنیز سے اکتا جاتا تو پھر اس کے بعد حویلی کے باقی مرد بھی اس عورت کو نوچ ڈالتے تھے۔ محض یہ کہا جائے کہ وہ لڑکی حویلی کے ہر مرد کی ہوس کا نشانہ بنتی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کا سانس رک گیا۔ وہ بے یقینی سے بخش صاحب کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا۔ سردار صاحب کے پیچھے ہی ان کا اکلوتا داماد کھڑا تھا۔ چودھری بخش کی اکلوتی بیٹی تھی جو ساتھ والے گاؤں کے سردار کی بہو بنی تھی۔ امار نے جھکتے چہرے بخش صاحب کے کان میں سرگوشی کی۔ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دے، میں اس کی وہ حالت کروں گا کہ کبھی بھی بھاگنے کے بارے میں سوچ نہیں سکے گی۔ وہ آنکھوں میں ہوس اور خباثت لیے عافیہ کو گھورتے ہوئے بولے، لیکن چودھری بخش صاحب کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے ایک نظر محب کو دیکھا جو سنجیدگی سے سارے جرگے کو دیکھ رہا تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، آج سے تم میرے پوتے محب چودھری کی باندی رہو گی۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسہ جو اس گاؤں کے ایک غریب سی لڑکی کے کانوں میں گئے۔ وہ بے بسی سے وہیں زمین پر گری تھی، جسم سے جان نکل گئی تھی۔ اس نے ایک آخری نظر اس لڑکے پر ڈالی جس کا سارا چہرہ خون و خون ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر شور اٹھا اور سب نے پوری قوت سے اس لڑکے کو پتھر مارے۔ وہ لڑکا وہیں کہیں دم توڑ گیا۔ محب نے بے حد بے یقینی سے دادا کو دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے حد پریشان ہوا تھا۔ دادا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے شور کرنے سے منع کیا۔ یہ آج سے تمہاری کنیز ہے، تم اس کے ساتھ جیسے چاہو ویسے سلوک کر سکتے ہو۔ یہ آج سے تمہارے پورشن میں رہے گی۔ حویلی میں ہر مرد کا الگ الگ پورشن تھا۔ اسی طرح محب اور فراز کے 18 سال کے ہونے کے بعد انہیں بھی حویلی میں الگ پورشن بنا دیے گئے تھے۔ اس پورشن میں پورا ایک گھر تھا۔ وہ لوگ عافیہ کو حویلی لے آئے تھے۔
اور وہ بس مردہ قدموں کے ساتھ ملازموں کے سہارے چل رہے تھے۔ انہوں نے اسے محب کے پورشن میں لا کر چھوڑ دیا، اور وہ جو سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی، اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایک لڑکی کو محب کے پورشن میں کھڑے دیکھا۔ کچھ دیر بعد ہی محب بھی حویلی میں داخل ہوا۔ وہ آدھی سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی جب محب سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ گاؤں میں کیا ہوا تھا یہ بات مہپارہ کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کے پاس سے گزر کر اوپر جاتا، اگلے ہی لمحے مہپارہ اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا کر جیسے محب چودھری کو داد دی۔ مجھے تم جیسے شخص سے اس طرح کی گھٹیا سوچ کی توقع نہیں تھی، تو تم نے ثابت کر ہی دیا کہ تم بھی گھٹیا مرد ہو۔ آخر کیا قصور تھا اس لڑکی کا؟ کیا تم لوگوں نے ایک بار بھی یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ کیوں بھاگی تھی؟ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس کے والدین اس کی شادی 40 سالہ 3 بچوں کے باپ مرد سے کر رہے تھے۔ وہ شخص جو جوا کھیلتا تھا، جو شراب پیتا تھا، جس نے اپنی پہلی بیوی کو مار مار کر قتل کر دیا۔ جب اس لڑکی نے اپنے حق کے لیے بولنا شروع کیا تو اس کے والدین نے اس کا منہ بند کروا دیا۔ وہ لڑکا جسے سب نے اس کا عاشق کہہ کر مار دیا، اصل میں وہ اس کے کالج کا ایک ٹیچر تھا جس نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، اور محب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم یہ ساری بات کیسے جانتی ہو؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا تو مہپارہ کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی۔ یہ بات صرف میں نہیں، یہ بات پوری حویلی جانتی ہے، لیکن تم جیسے مرد اپنی مردانگی کا زوم دکھانے کے لیے عورت کے وجود کو کچل سکتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ تم ہو محب چودھری۔ کم سے کم مجھے اس حویلی کے مردوں میں سے تم ایسے نہیں لگتے تھے، لیکن اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کس شخص پر بھروسہ کرنے کی کوشش کی۔ تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکے، تم تو اس لڑکی کے لیے بھی سٹینڈ نہیں لے سکے۔ جاؤ مزے کرو، آخر اب سے یہ تمہاری کنیز ہے۔ تم مرد یہی کر سکتے ہو۔ سختی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اتنا کہتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترتی نیچے چلے گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی تکلیف کیوں تھی؟ محب سمجھ نہ سکا، اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی زمین پر جیسے بکھر سی گئی، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ محب ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ جو سب کے سامنے بہادر بنی پھرتی تھی، وہ اندر سے بہت کھوکھلی تھی، بہت ٹوٹی بکھری تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کا یہ دل محب چودھری پر آ گیا تھا۔ وہ بچپن سے اس سے لڑتی جھگڑتی تھی، ہر وقت ان دونوں کا 36 کا اکڑا رہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہ کر اپنے اس دل کو باغی ہونے سے روک نہ پائی۔ اسے محب سے محبت ہوتی گئی، وہ کرتی گئی، لیکن آج وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ، یہ سوچ ہی اس کی سانسیں روک رہی تھی۔ ویسے بھی مردوں کا کیا ہے، انہیں تو بس کسی بھی عورت کا وجود چاہیے ہوتا ہے۔ مہپارہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ آدھی رات کے وقت اس نے اپنے چند کپڑے کے جوڑے بیگ میں رکھے اور وہ حویلی کے پچھلے گارڈن تک آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل حویلی کے پچھلے لون میں موجود درخت پر چڑھ کر رسی باندھی۔ ویسے بھی وہ یہ سارے کام کر لیتی تھی۔ رسی کے ذریعے وہ حویلی کی چھوٹی سی دیوار کو آسانی سے پار کر سکتی تھی۔ رات کے اس پہر، اس اندھیرے میں کسی بھی گارڈ کی نظر کم سے کم اس حصے میں نہیں پڑے گی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ وقت آ گیا تھا اس قید خانے سے باہر نکل جانے کا۔ اس کی آنکھوں سے بہت سارے آنسو بہے تھے۔ اس نے ایک نظر دور حویلی کی عمارت میں نظر آتے محب کے کمرے پر ڈالی، جس کی بتیاں روشن تھیں مگر کھڑکی کے سامنے پردے گرے تھے۔ اندر کیا چل رہا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ آج محب بھی اس خاندان کے گھٹیا مردوں میں شامل ہو گیا۔ آج وہ بھی اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیل چکا ہوگا۔ ایک آخری تکلیف زدہ نظر اس نے اس بند کمرے کی عمارت پر ڈالی، پھر وہ وہاں سے نیچے کود گئی اور اگلے ہی پل وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ حویلی پر اگلی صبح کا آغاز ہوا۔ محب اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ دوسرے کمرے میں چھوٹے سے صوفے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔
اسے یاد آیا کہ وہ تو کل سے اس کے پورشن میں ہے۔ وہ دروازے تک آیا۔ اس نے کل دوپہر کے بعد سے عافیہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، تو اس نے عافیہ کو پکارا تو وہ ہوش میں آئی۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے محب کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے محب کو کچھ ہوا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اتنی معصومیت تھی کہ محب حیران رہا۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کی آنکھوں میں اتنی معصومیت نہیں ہوتی۔ کوشش کرنا کہ میرے سامنے کم سے کم آنا اور میرے کمرے سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ یہ کمرہ اور وہ کچن، تم ہر چیز استعمال کر سکتی ہو سوائے میرے کمرے کے۔ مجھے اپنے کمرے میں کسی بھی دوسرے شخص کا جانا بالکل پسند نہیں۔ اگر کوئی دوسرا میری چیزوں کو ہاتھ لگائے تو مجھے بہت وحشت ہوتی ہے، سمجھ رہی ہو؟ وہ سختی سے کہہ رہا تھا اور عافیہ بے حد بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ اپنے پورشن سے باہر نکل آیا۔ وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ چاچی کافی پریشان تھی۔ کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے انہیں مخاطب کیا تو چاچی کے چہرے پر اچانک سے ڈر نمایاں ہوا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے چاچی کچھ کہتی، اچانک ہی غفار چاچا کی دھاڑ سے سارے دہل اٹھے۔ وہ لاؤنج سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اگلے ہی پل انہوں نے اپنی بیوی کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا کہ محب حیران ہوا۔ ویسے بھی اس حویلی میں کوئی بھی عورت کو عزت نہیں دیتا تھا۔ جاہل عورت، تمہاری وہ بیٹی حویلی سے بھاگ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک رسی تھی جو وہ مہپارہ کی ماں کے سامنے کر چکے تھے اور محب کو لگا کسی نے اس کا کلیجہ چیر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچو؟ اس کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ مہپارہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ کیا وہ جانتی نہیں تھی گھر سے بھاگی گئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ وہ بھاگ گئی ہے، یہ دیکھو۔ انہوں نے وہ رسی محب کو دکھائی اور محب کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ ساری حویلی میں ایک عجیب سی سوگواریت پھیل گئی تھی۔ چودھری بخش بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنے سارے گارڈز کو مہپارہ کے پیچھے لگا دیا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی نظر آئے، اسے ہر حالت میں یہاں پر واپس لے کر آؤ۔ اس کا میں وہ حال کروں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ سخت طیش کے عالم میں ہاتھوں کی مٹھیاں بھونجے بیٹھے تھے اور محب جیسے کسی نے محب کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا مہپارہ؟ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر نکلے تھے اور گالوں پر پھسل گئے۔ کہیں اندر اسے بھی مہپارہ سے محبت ہوئی تھی۔ وہ تو اس سے لڑتی جھگڑتی ہی اچھی لگتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی بغاوت کو کیوں نہیں پڑھ پایا؟ اسے لگا تھا شاید وہ عارضی غصہ ہے یا پھر پڑھائی کے لیے راضی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب کچھ کہہ رہی ہے، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ مہپارہ سچ میں بھاگ جائے گی۔ 6 مہینے گزر گئے تھے لیکن مہپارہ کا کہیں بھی کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ایسی غائب ہوئی جیسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ 6 ماہ بعد اس کی ماں کی موت ہو گئی۔ شاید وہ ماں بھی اپنی بیٹی کے غم میں چل بسی۔ مہپارہ کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی کہ اس کی ماں کی موت ہو گئی ہے، اس کی روح جیسے تڑپ گئی تھی۔ وہ صرف اپنی ماں کی خاطر واپس آئی۔ وہ صرف اپنی ماں کا آخری بار دیدار کرنا چاہتی تھی۔ وہ چھپ کر آئی تھی، ایک بھکارن کے بھیس میں، لیکن افسوس اپنی ماں کو دیکھ لینے کے بعد وہ پلٹ گئی تھی۔ پھر بھی چودھری بخش کے گارڈز اسے پہچان گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ گاؤں سے باہر جاتی، اسے دبوچ لیا گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ گارڈز سے خود کو چھڑوا رہی تھی، لیکن بے سود گارڈز نے اسے سردار صاحب کے سامنے پیش کیا۔ چودھری بخش آگے بڑھے اور اس کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ بے حیا، بے غیرت، کاش تجھے پیدا ہوتے ہی مار دیا ہوتا۔ دادا کے لبوں سے ایسی بات سنتے مہپارہ کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں آیا۔ تو اب مار دیں، وہ اسی ڈٹائی سے بولی تھی۔ اس سے پہلے چودھری بخش کچھ کہتے، ان کے پیچھے ہی عمار آ کر کھڑا ہوا۔
सुसर साहब इसे भी वही सजा दे जो आपने सारी जिंदगी इस गांव से भागने वाली लड़कियों को दी है। इसकी सजा भी वही बनती है और इस लड़की पर किसी भी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा, ये समझकर कि आपकी पोती है। अमार की बात पर चौधरी बख्श के तन बदन में आग लग गई। ठीक है, इसका फैसला जरगे में ही होगा। वो सरदार थे, वो सरदार जिन्हें अपनी इज्जत हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ थी। अगले ही दिन जरगा लगा। महपारा को जरगे में पेश किया गया। वो इसके फूफा की तो आंखें चमक रही थी। वैसे भी इसकी नज़र महपारा पर हर वक्त रहती थी। इन 6 महीनों में मोहिब ने आफिया को किसी बहन की तरह ट्रीट किया था। वो हर वक्त इसके अपार्टमेंट में बंद रहती थी, इसलिए फूफा इस तक पहुंच नहीं पाए। इसे मेरे हवाले कर दें। एक बार फिर अमार ने चौधरी बख्श के कानों में कहा, लेकिन वो महपारा को ऐसी सज़ा देना चाहते थे जिससे इसकी रूह तक तड़प उठे। मैं सरदार होने की हैसियत से फैसला करता हूँ कि महपारा आज से चौधरी मोहिब की कनीज़ है। वो इसके साथ चाहे जैसा सलूक करे, इसकी मर्ज़ी। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो महपारा के वजूद में अंदर तक उतर गया और मोहिब को लगा किसी ने इसके चेहरे पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा है। महपारा वहीं दो जानों ज़मीन पर गिरी थी। दादा के अल्फाज नहीं थे, वो जहर था, वो तनस नहीं था, वो तकलीफ़ थी। तो अब जिस शख्स से मोहब्बत की, इस शख्स की कनीज़ बनेगी। इसने सिर्फ एक नज़र मोहिब पर डाली और अगले ही लम्हे वो अपनी निगाहें झुका गई। इसे आज अंदाज़ा हुआ था इसने इस ज़िंदगी में क्या खो दिया। इसकी मोहब्बत की तौहीन होगी। महपारा का दिल चाहा ज़मीन फटे, वो इसमें समा जाए या फिर इसकी मौत हो जाए, कोई हादसा हो जाए, वो मर जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाओ मोहिब, इसे लेकर जाओ। चौधरी बख्श सख्ती से कहते अपना चेहरा फेर गए। वाकई वो इंसाफ पसंद सरदार थे। मोहिब के दिमाग में धमाके हो रहे थे। जिस लड़की से इसने पागलों की तरह मोहब्बत की, वो लड़की इसी की रखील बन गई। इसकी मोहब्बत की तौहीन नहीं थी, ये इसकी मोहब्बत पर ही नहीं, इसकी रूह पर भी तमाचा मारा गया था। बेलबास सिर्फ हवस करती है, मोहब्बत हमेशा पर्दा करवाती है। वो बहुत मुश्किल से अपने सुन होते दिमाग को काबू कर महपारा तक आया, इसका हाथ पकड़ा और इसे ज़मीन से उठाया। महपारा का सारा वजूद आग बन गया। इसने यकीनी से अपना हाथ मोहिब के हाथ में देखा। कैसा किस्मत ने अजीब मजाक किया था। वो जिस शख्स से पागलों की तरह मोहब्बत करती थी, आज इसी की कनीज़ बन गई। तो वो शख्स अब इसके वजूद के साथ खेलेगा। महपारा का दिल चाहा इसे मौत आ जाए, लेकिन मौत नहीं आई। वो इसे अपनी गाड़ी में बिठाने के बाद हवेली आ गया। वो इतनी खामोश हो गई जैसे सांस भी न ले रही हो। पिछले 6 महीनों से वो अपनी एक क्लास फेलो के घर में रुकी हुई थी। वो कहीं भी दाखिला नहीं ले सकती थी। इसकी वो क्लास फेलो जो गांव में रहते थे, वो शहर शिफ्ट हो गए थे। सिर्फ वही एक आखिरी महपारा की उम्मीद थी। इसने महपारा को अपने घर में रुकने के लिए जगह दे दी थी, लेकिन फिर भी वो अगर यूनिवर्सिटी जाती तो गार्ड्स पकड़ लेते। इसलिए वो 6 महीने तक इनके घर में ही छुपी रही। लेकिन इसकी दोस्त की किसी अजीज़ ने इत्तला दी कि महपारा की माँ का इंतकाल हो गया है। वैसे तो शायद कभी महपारा वापस गांव में कदम न रखती, लेकिन सिर्फ अपनी माँ को आखिरी बार देखने के लिए वो इस गांव में आई। वो जानती थी इसकी माँ ने सालों हवेली वालों के जुल्म सितम बर्दाश्त किए। इन हवेली वालों को औरतों की इज्जत करना नहीं आती थी, इसलिए आ गई। जानती थी इसने रिस्क लिया सिर्फ अपनी माँ के लिए। इसकी माँ ने इससे वादा लिया था कि मेरी मैयत पर ज़रूर आना, क्योंकि दूर अंदर इसकी माँ ये जानती थी कि शायद इसकी बेटी इसकी मौत के वक़्त यहाँ पर शायद कहीं ना हो। माँ थी और कहते हैं माएँ बेटियों की रग रग से वाकिफ़ होती हैं। मोहिब इसका बाजू पकड़े अपने पोर्शन में ला चुका था। हवेली की सारी औरतों ने ये मंजर फटी फटी निगाहों से देखा। जाओ अपना हुलिया ठीक करो, इसने बेहद धीमे लहजे में कहा।
اس کے بعد وہ عافیہ کو آواز دینے لگا، عافیہ، عافیہ۔ وہ جو کمرے میں بیٹھی تھی کمرے سے باہر نکلی۔ جی جاؤ اسے کچھ پہننے کے لیے دو۔ عافیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماہپارہ کے یہ حال دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتی وہ ماہپارہ کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ یہاں پر صرف 2 ہی کمرے تھے۔ ایک میں عافیہ رہتی تھی اور ایک میں محب۔ ان گزرے 6 مہینوں میں کبھی بھی محب نے عافیہ کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور عافیہ وہ اندر تک پرسکون تھی۔ وہ جو سمجھی تھی کہ وہ اس حویلی میں رہنے کے بعد تباہ ہو جائے گی، وہ اس حویلی میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ نہ اسے کسی شخص سے شادی کرنی پڑی اور اس کی عزت بھی محفوظ تھی۔ محب نے اسے بہن کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، لیکن یہ بات صرف وہ دونوں جانتے تھے۔ انہوں نے یہ بات حویلی میں کسی کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ محب چاہے سنگ دل چودھری ضرور تھا، لیکن وہ ان جیسا شفاق نہیں تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی اس سائیڈ سے ماہپارہ ناواقف تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ 6 ماہ ماہپارہ کہاں رہ کر آئی تھی، لیکن اس کے اندر تکلیفوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ آخر کس حیثیت سے دادا نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اسے اب اس رسم سے نفرت ہو رہی تھی۔ آخر کیوں بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا؟ آخر ماہپارہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ وہ ماہپارہ سے نظریں کیسے ملائے گا؟ بس وہ یہی سوچ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے کمرے میں چکر کاٹتا رہا۔ اسے اس مسئلے کا کوئی حل کرنا تھا، اور بالآخر وہ سوچ چکا تھا اسے اب کیا کرنا ہے۔ شام کے بعد رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ شاور لینے کے بعد اس وقت عافیہ کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھی تھی، اور عافیہ اسے ہمدرد نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم خاموش تھی، کیونکہ محب نے اس سے وعدہ لیا تھا، اس لیے وہ ماہپارہ کو کوئی بھی امید نہیں دے سکتی تھی کہ محب ویسا نہیں ہے، یا وہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ محب دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ عافیہ! اس نے عافیہ کو پکارا کہ ان دونوں کے جسموں میں حرکت ہوئی۔ دونوں نے ایک ساتھ چہرہ اٹھائے محب کو دیکھا۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں تو یہ میرے کمرے میں ہو۔ اتنا کہتے ساتھ وہ باہر نکل گیا، اور ماہپارہ کو لگا آج وہ اپنی ہی نگاہوں میں گرنے والی ہے، اپنی ہی محبت کے ہاتھوں ذلت۔ یہ اس کی سانسیں روک رہی تھی۔ عافیہ بھی کچھ حیران ہوئی، لیکن اسے محب کے حکم پر عمل کرنا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور بیڈ تک آئی، پھر ماہپارہ کو مخاطب کیا، میرے خیال سے آپ کو ان کی بات پر عمل کرنا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ عاجزی تھی۔ عافیہ بے بس تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماہپارہ ابھی تک شوق میں تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کا دماغ پروسیس ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ عافیہ کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتی ہوئی اٹھی، اور اپنے من بھاری قدم اٹھاتے ہوئے وہ محب کے کمرے میں آ چکی تھی۔ کچھ دیر گزری جب محب اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے وہ صوفے پر رکھا۔ وہ سنگل صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اسے کیا سنا